السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، نفاق سے بچائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ آج ہم سورۃ الانعام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام 20 رکوعات پر مبنی ہے اور 165 آیام پڑھتا ہے۔ آج ہم پہلا رکوع جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، اللہ جس نے خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل اور بنائی، الظلمات اندھیرا، والنور اور روشنی، اندھیرا اور روشنی اسی نے بنائے، ثم پھر الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں، اپنے رب کے برابر ان معبودوں کو ٹھہراتے ہیں جو باطل ہیں اور جن کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، ان کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اسی نے روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا، اور یہ بہت بڑی اس کی نشانی ہے کہ وہ تاریکی کا بھی رب ہے اور نور کا بھی۔ اگر تاریکی ہی دنیا پر رہتی، جیسا کہ جب سے دنیا بنی ہے بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تاریکی کے کچھ دن دیے جہاں سورج کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، تو دنیا کو پتہ چلا کہ تاریکی کے بعد روشنی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ روشنی کا خالق ہے اور وہی روشنی دے سکتا ہے، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ والذی وہی ہے جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من طین مٹی سے، ثم پھر قضا مقرر کی، اجلاً ایک مقررہ مدت، و اجل اور وہ مدت مسمن جو مقرر کر دی گئی تھی، عندہ اس کے پاس، ثم پھر انتم تمترون شک کرتے ہو۔ ایک تو تمہاری موت کی مدت اس نے مقرر کی، دوسرا قیامت کی مدت جو اس نے مقرر کر رکھی ہے اس کے پاس موجود ہے، جس کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ قیامت کب ہوگی، سوائے اس کے کہ ہم اس کی چھوٹی یا بڑی نشانیوں سے اس کا پہچان لیتے ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس سے بڑی اور کیا نشانی ہو سکتی ہے کہ تمہیں اس نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہاری موت کا مقررہ وقت ہے جس پر تمہیں ہر ایک انسان کو موت نے آ لینا ہے۔ تو اس لیے کرۂ ارضی پر جو حیات انسانی ہے وہی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانی ہے، اور تم اس میں پھر بھی اس کی ذات میں کیوں شک کرتے ہو، اور قیامت بھی وہ اسی طرح قائم فرمائے گا جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر موت دیتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ اور وہی ہے اللہ۔ اب دیکھیں اللہ کے تمام نشانیوں کو کائنات میں غور و فکر کر کے یاد کروانے سے اس صورت کا بھی آغاز ہوا، اور بہت پیارا۔ وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللہ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، وفی الارض اور زمین میں، یعلم جانتا ہے، سرکم تمہاری خفیہ، وجہرکم اور تمہارے ظاہر، تمہاری تمام پوشیدہ اور ظاہر ہر بات کو وہ جانتا ہے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تکسبون جو تم کماتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم جو ہے وہ بھی اس کی ذات کو ماننے کے لیے کافی ہے۔ اس کے علم پر غور کرو، اس کی حکمت پر غور کرو، اس کی تخلیق پر غور کرو، تو یہ تمام نشانیاں اس کے ہونے کی واضح مبین دلیل ہیں۔ وما اور نہیں تأتیہم ان کے پاس آئی، من سے آیت ان کو نشانی، من آیات ربی ان کے اللہ کے ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نشانی، الا مگر کانو وہ تھے، انہا اسے موردن اعراض برتتے رہے، اس سے روگرداں ہی وہ رہے جو کافر تھے۔ فقط تحقیق کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بالحق کی حق کو، لما جب جاءہم ان کے پاس آیا، فسوف پس ان قریب، یاتیہم ان کے پاس آ جائیں گی، انباء وہ خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کو جب پہلی امتوں کے سنایا جاتا کہ ان پر عذاب آئے تھے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، یا پھر قیامت کا مذاق ہمیشہ سے اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی وقت قریب ہے کہ جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی، اس کی نشانیاں آ جائیں گی، اور وہ بھی وقت قریب ہے کہ جب ان پر اللہ کے عذاب آئیں گے، جزوی عذاب آئیں، مختلف امتوں پر کلی طور پر عذاب آئے، لیکن امت محمدیہ پر جزوی عذاب آیا کریں گے، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، طوفان جو سمندر کے عذاب ہیں وہ آئیں گے۔ تو ان تمام باتوں سے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان قریب ان کے پاس آ جائیں گی اس کی خبریں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ حق بات آ جانے کے بعد، یعنی قرآن پاک جو ان کے پاس واضح ہدایت آ گئی ہے، وہ آ جانے کے بعد اس کو کبھی بھی نہ جھٹلائیں، اس پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بہت بڑی جو قرآن پاک جو ہے وہ سب سے بڑی حق کی یہی کتاب ہے جس پر آج ہم جس کو بھولے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل اور خوار بھی ہو رہے ہیں۔
تو اس حق کو پہچانیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ عزت اسی کے لیے ہے جو قرآن پاک کو سینے سے لگا لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ علم کیا نہیں یرا، انہوں نے دیکھا کم کیسے ہلکنا ہم نے ہلاک کی من قبلہم ان سے پہلے، من سے قرن قومیں، مکناہم جن کو ہم نے بسایا تھا فی الارض زمین میں، جن کو ہم نے زمین میں بہت اچھے طریقے سے آباد کیا تھا۔ ما لم نمکن نہیں ہم نے آباد کیا لکم تمہیں، جیسا کہ ہم نے اس طرح کا تو تمہیں بھی آباد نہیں کیا جس طرح کا ہم نے ان کو زمین میں آباد کیا تھا، اقتدار دیا تھا، جس طرح کا جماؤ، جس طرح کا اقتدار ان کا تھا جو پہلی امتیں تھیں، تو ہم نے ان کو بھی تو ہلاک کر دیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وارسلنا اور ہم نے بھیجے ارسلنا ہم نے بھیجے السماء آسمان سے علیہم ان پر مدرارا مسلسل بارش عذاب کی صورت میں، وجعلنا الانہارا اور پہلے ہم نے بنائی تھی نہریں، تجری بہتی سی من تحتہم ان کے نیچے سے، ان کے محلات اس طرح کے تھے کہ ان میں نہریں بہتی تھیں، اتنی پر عشرت زندگی تھی، بڑی پرتعیش زندگی تھی ان کی کہ ان کے محلات تھے، ان کے نیچے نہریں بہتی تھی۔ فاہلکناہم پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بذنوبہم ان کے گناہوں کے باعث، وانشأنا اور ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کے بعد قرنن امت قوم آخرین دوسری، تو ہم نے ان کے بعد دوسری بھی امتیں پیدا کی جب ان کو ہلاک کیا، تو یہ ان کے گناہ تھے جس کی وجہ سے ان پر عذاب آئے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا اور اگر ہم نازل کرتے علیک آپ پر کتاباً کتاب فی قرطاس جو کہ کاغذ میں ہوتی، فَلَمَسُوهُ تو اس کو چھو لیتے، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ پھر بھی ضرور کہتے الذین کفروا جو کافر ہیں، ان ھذا نہیں یہ الا مگر سحر مبین کھلا جادو۔ کاغذ جو ہاتھ میں چھو بھی لیتے کتاب کا تو پھر بھی یہ لوگ انکار کر دیتے جو کافر ہیں، اس کو صریح جادو کے سوا کچھ نہ کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا نہیں، یہ ان کے دلوں کی ٹیڑھ پن ہے جس کی وجہ سے یہ کافر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقالو اور وہ بولے لولا کیوں نہیں انزل نازل کیا علیہ ان پر ملکن فرشتہ، یعنی کہ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا جو ساتھ ساتھ ان کے چلتا، تاکہ ہمیں یہ دلیل ہوتی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ولو انزلنا اور اگر ہم نازل کر دیتے ملکن فرشتہ لقضی الامر تو تمام ہو جاتا، تمام کا معاملہ، تو سارا معاملہ جو ہے وہ تمام ہو جاتا، تمام ہو جاتا سارا کام، تم پھر لا ینظرون ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی یہ تو یہ مہلت ہے جس کو وہ غنیمت نہیں جان رہے، یہ مہلت ہے ان کے پاس سے عذاب نہیں آتا ان پر، تو وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس اگر فرشتہ بھی آ جاتا تو پھر اس کے بعد ان کو مہلت ختم کر دی جاتی اور ان پر پھر عذاب ہی صرف آتا اور کچھ بھی اس کا مزید مہلت ان کو نہ ملتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ اور اگر ہم ان کو جَعَلْنَاهُ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے، اگر رسول جو ہے وہ فرشتے کی صورت میں آتا تو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَجَعَلْنَاهُ تو ہم اس کو بناتے راجلاً آدمی ہی، پھر بھی ہم اس کو آدمی کا ہی لباس بنا کر بیچتے، آدمی ہی کی شکل دے کر ہم اس کو دنیا میں بیچتے تاکہ وہ آدمیوں سے کلام کر سکے۔ یہ تو ان کی عقل ہے جو ناقص ہے، جس میں یہ بات نہیں آتی کہ آدمی کو سمجھانے کے لیے فرشتہ بھی بھیجا جاتا تو وہ آدمی ہی کی صورت میں ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلَبَسْنَا تو ہم یہی شبہ پھر ان میں ڈال دیتے علیہم ان پر ما جو یلبسون ابھی جو وہ شک کر رہے ہیں، ابھی جس شک میں ہے وہی شک پھر ان کو پاٹ جاتا کہ شاید یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ آدمی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کے جو سلیم دل ہے، قلب سلیم ہے، اس کے کام یہ ہے کہ وہ ایمان لے آتا ہے، اور جو قلب سقیم ہوتا ہے، بیمار دل ہوتا ہے، وہ کبھی ایمان نہیں لاتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور تحقیق مذاق اڑایا گیا بِرُسُلٍ پیغمبروں کا من قبلک کا آپ سے پہلے بھی، فَحَاقَ تو کیا ہوا گھیر لیا، بس حاقہ گھیر لیا بالذین ان لوگوں کو سخروا جنہوں نے مذاق اڑایا تھا منہم ان میں سے ما کانوا بہ یستہزئون جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اسی چیز نے گھیرا تھا ان کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دفعہ یاد کیجئے، جب کشتی بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ ادھر تو پانی ہی نہیں ہے، پھر اسی پانی نے ان کو آ گھیرا۔ اسی طرح جس بات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اسی چیز سے ان کو اسی عذاب سے گھیر لیا کرتا تھا۔ یہاں پہ آج کا رکوع نمبر 1 جو ہے وہ مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔